اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی رکھی ہے، ہماری ہر بیماری کا حل موجود ہے، ہر مسئلے مسائل کا حل قرآن پاک میں ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو شادی کے لیے اور اولاد کے لیے پریشان ہیں، مطلب جن بہن بھائیوں کی اولاد نہیں ہو رہی، جن کے اچھے رشتے نہیں ہو رہے، وہ میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کرے۔ بالکل سچا اور آزمایا ہوا پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کرے تو انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر ان کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ فوری قبول و منظور فرما لے گا۔ بس آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ پر مہربان ہوگا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ سفر مظفر اپنی رحمتوں اور عظمتوں کو سمیٹے رفتہ رفتہ گزرے جا رہا ہے اور ماہ سفر مظفر کا آخری جمعہ بھی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو بہت ہی فضیلت اور عظمت کے حوالے دے کر بیان کیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ دنیا بنائی اور اسی دن اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا کرے گا۔ اس دن یعنی جمعے کے دن مائی ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر ایک دوسرے سے ملے اور ایک دنیا قائم کی۔ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی جمعے کے دن ایسے غسل کرے جیسے پاکی حاصل کی جاتی ہے، مطلب غسل کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے اور پھر مسجد میں جائے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعے کے دن اللہ اور اس کے محبوب کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عید دین جیسا قرار دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ فوراً قبول و منظور فرما لے گا۔ اس کے علاوہ جمعے کے دن جو بھی وظیفہ کیا جائے بہت ہی بابرکت اور سنت کا کام ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آزمایا ہوا اور سچا وظیفہ ہے۔ یہ میرے بہت سے بہن بھائیوں نے کیا اور اس وظیفے سے فیض یاب ہوئے۔ وظیفہ آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک فوری بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا لباس اور جگہ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، خصوصاً آپ کے دل کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے بہن بھائی، جب آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کو وظیفے کا بھی پورا فائدہ ہوگا۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعے کے دن یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جانا ہے، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم، یاد رہے درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جمعے کے دن کثرت سے پڑھتے ہیں، وہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور پڑھ کر بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں رکھی ایک چھوٹی سی سورہ طارق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ طارق بہت چھوٹی سورت ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے سورہ طارق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے اللہ کے حضور التجا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مشکلیں پریشانیاں ختم کر دے اور جس مقصد کے تحت آپ نے وظیفہ کیا اس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ
اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو، ہر حاجت کو فوری قبول و منظور فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔